اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتا ہے جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسا گڑ گڑا کر مانگیے کہ اللہ پاک آپ کی آنسوؤں کو دیکھ کر فوری عطا کر دے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو پتہ ہے آپ کو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی، سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا نا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف ہی ورزی اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، کبھی بیزار نہیں ہوئی اپنی دعاؤں سے، اپنی تکالیف سے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دیا۔ ہمیں بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کاموں کو ضرور پورے کرے گا انشاءاللہ۔ میں تمہیں ایک بات بتاتی چلوں، دراصل یہ جو ہماری زندگی کی جو ساری کہانی ہے نا ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے نا میں ویسا ہی لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہو۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا، وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر کتنا یقین کرتے ہیں۔ اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھاؤ، وہ سمندر کے درمیان راستے بنانے والا رب ہے، تمہیں بھی طوفانوں سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب ہے، تمہیں بھی ڈوبنے سے بچا لے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب ہے، تمہیں بھی آزمائشوں سے نکالے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال کرنا چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ سب کچھ تمہارے لیے بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ جس چیز کی طلب ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ علم ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو، وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس ہی آئے گا۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزلیں عطا کرتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو نا وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئیں گے۔ اچھے انسان مطلبی نہیں ہوتے، بس دور ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ ایک بات ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کیونکہ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کر ایک دن واپس تمہارے پاس آ پہنچے گا، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ سناتے رہیں گے، بولنے کی حد بھول جائیں گے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو لیکن لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی حقیقت، صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، وہ ہے صرف آپ خود۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، ایک تو نفرت سے، جھوٹی انا سے، نظر اندازی سے، غلط فہمی سے۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے نا جو اسے اچھے عمل پر بھی نہیں ملتا، سبحان اللہ، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے نا۔
ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے نہیں دیتے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے نا، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہو جائے، آوازیں بلند ہو جائے، علم کی کمی ہو جائے اور دلائل کی کوئی اوقات ہی باقی نہ رہے۔ اس وقت آپ کا خاموش رہنا آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کی عادی مت بناؤ، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے نا۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کے چہرے کو مت دیکھا کرو، بلکہ اس کے اخلاق کو دیکھو اور اس کی چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں ماہر ہو، کامیاب ہو جاتے ہو، تو یاد رکھو، یہ نہ سمجھو کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو تم پر کتنا اعتبار ہے۔ سبحان اللہ۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اگر اس پر سے ہمارا اعتبار اور اعتماد ڈگمگا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انگاروں پر پاؤں پڑ گئے ہیں۔ اپنی سوچ کو پانی کے خطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح خطروں سے دریا بنتے ہیں نا، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتے ہیں۔ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جنہیں آپ غلط ہی سمجھتے ہیں نا، وہ لوگ آپ کی خاموشی کو بھی غلط ہی مطلب نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، اگر کچھ چھوڑ کر جاتی ہے تو بس اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو، تکلیف میں گھیرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات، جو پتھر پر لکیر ہے نا، جسے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا، پھر چاہے کچھ ہو جائے۔ تمہیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ پر یقین رکھیے، اللہ پر امید رکھیے، کیونکہ اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔